میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی۔ ناظرین، علامہ اقبال نے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ فکر و فن شعر و سخن کا 65واں پروگرام ہے۔ ہماری آج کی مہمان محترمہ ساجدہ زبیر صاحبہ کی ہمارے اسٹوڈیوز آمد پر علامہ اقبال کے یہ شعر ہمارے ذہن میں پھر تازہ ہو گئے ہیں۔ ساجدہ زبیر انڈمان سے تعلق رکھتی ہیں، آج کل بنگلور کے سفر پر ہیں۔ انڈمان میں ان کی سرگرمیوں کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح انسانیت کے تئیں اپنی بے لوث خدمات کے ذریعے وہ اپنی منزلیں آسمانوں میں تلاش فرما رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، رہنمایانہ یعنی لیڈرشپ خصوصیات کی حامل ہیں، اردو زبان کے فروغ کے لیے متنوع طریقہ کار سے مدد لیتی ہیں، انڈمان میں دائرہ ادب سے وابستہ ہیں، مسلسل خدمت خلق کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ ساجدہ زبیر صاحبہ گریجویٹ ہیں، وہ اس وقت جزائر انڈمان اور نکوبار انتظامیہ کی جانب سے بہترین اسکول کا ایوارڈ حاصل کرنے والے معروف تعلیمی ادارے کرسنٹ پبلک سینئر سیکنڈری اسکول، جہاں CBSE کا نصاب رائج ہے، کہ پرائمری بلاک کی انچارج ہیں۔ محکمہ جنگلات، APW پورٹ مینجمنٹ، انڈمان و نکوبار انتظامیہ کے ایک ادارے جو عوامی مقامات پر انسداد جنسی ہراسانی کمیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، رکن ہیں نیز انڈمان اور نکوبار انتظامیہ کی تشکیل کردہ UMMEED یعنی امید نامی کمیٹی کی رکن بھی رہ چکی ہیں، جو نوعمر افراد میں پائے جانے والے خود کو نقصان پہنچانے کے رجحانات کے سدباب میں سرگرم رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ 3 سال تا 70 سال کی عمر کے درمیان کے ایسے افراد کی کونسلنگ بھی فرماتی ہیں جو عام طور پر گھریلو تشدد، بدسلوکی، تناؤ، اضطراب و افسردگی جیسے مسائل سے جوجھ رہے ہوتے ہیں۔ جزائر انڈمان نکوبار انتظامیہ کے زیر اہتمام چلنے والے نرسنگ کالج، TGCE کالج اور NCOL کالج میں مہمان تربیت کار یا ٹرینر کی حیثیت سے بھی مصروف عمل رہتی ہیں۔ جزیروں کے مختلف سرکاری سینئر سیکنڈری اسکولوں میں بھی مستقل مشیران کے پینل میں بھی آپ کا نام شامل ہے۔ جزائر کی آگاہی اور تربیت کی سماجی تحریک کی بھی رکن ہیں۔ ساؤتھ زونل کلچرل کمیٹی کی بھی سابق رکن رہی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خواتین کی نائب صدر ہیں۔
नाजरीन, आइए हमारी मेहमान मोहतरमा साजिदा ज़ुबैर साहिबा की बेंगलोर आमद से फ़ायदा उठाते हुए उनसे बराह रास्त उनकी सरगर्मियों का तारुफ हासिल करते हैं। मोहतरमा साजिदा ज़ुबैर साहिबा सीधी बात टीवी चैनल के अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन में आपका खैर मक़दम है। आप अंडमान की मुख्तलिफ़ अदबी, समाजी और दीनी तंजीमों से वाबस्ता होकर मसरूफ़ अमल रहती हैं। हमें और हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस किस नौइयत के प्रोग्राम, किस किस नौइयत की सरगर्मियों में आप मसरूफ़ रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है हम पर कि इस तरह का एक इदारा हक़ गोई के लिए काम कर रहा है। मैं सीधी बात के मैनेजमेंट को इस बात की मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने ये बेड़ा अपने सर लिया है। फिर उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आकर अपनी सरगर्मियों का ज़िक्र कर सकूं और उन चीज़ों की तरफ हमारे लोगों का या यहाँ के मौजूदा जो हालात हैं इनको सामने रखते हुए हमारी नौजवान नस्ल के साथ आजकल क्या हो रहा है इस पर हम कुछ गुफ्तगू कर सकें या उनसे रिलेटेड जो मेरे अपने आइडियाज़ हैं उनको मैं शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो ये कि मैं एज अ टीचर एक प्राइमरी स्कूल की इंचार्ज हूँ जहाँ पे मैं अंग्रेज़ी ज़बान और उर्दू की भी सब्जेक्ट्स को लेती हूँ। साथ ही साथ काउंसलिंग होती है बच्चों की, बड़ों की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, और मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे जो है मुझे इनवाइट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके, वो ड्रग अब्यूज़ हो या फ़िज़िकल अब्यूज़ हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, इन सारे इश्यूज़ पे मैं बात करती हूँ। फ़ीमेल इन्फेंटिसाइड यानी लड़कियों को पेट में ही मारा जाना, इन इश्यूज़ पे मेरे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं और इस तरह से कुछ पैनल्स हैं, कमिटीज़ हैं जिनकी मैं मेंबर भी हूँ। जी, माशाअल्लाह, इन सरगर्मियों के दौरान आपकी कौन कौन सी सरकारी एजेंसियाँ आपकी मुमीद व मुआविन साबित होती हैं? शुरू से ही मेरा ये तरीका रहा है कि सरकारी एजेंसियों से थोड़ा सा दूर रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि उनके अपने काम करने का एक तरीक़ाकार होता है जो हमारी आइडियाज़ के साथ कभी कभी इख्तलाफ कर जाता है। तो जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके साथ जुड़कर हम काम तो करते हैं लेकिन एक इंडिपेंडेंट वर्क होता है। इसके अलावा मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं NGOs के साथ मिलकर काम करूँ, जिसमें नुमाया है आइलैंडर सोशल मूवमेंट फॉर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, इस्मत जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, ह्यूमन टच एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शराब नवेशी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अदा कर रही है। इनफैक्ट ह्यूमन टच को जो है बहुत ही एक आला NGO का दर्जा हासिल है अंडमान में, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के 2-3 इदारे हैं जिनके साथ हम मिलकर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे या डिफरेंट इश्यूज़ पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, जिसमें पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, APWD डिपार्टमेंट है, जो उनके वर्क प्लेसेस में जो औरतों के ख़िलाफ़ जो हरासमेंट होता है उनकी कंप्लेंट्स की जो कमेटी है मैं उसकी मेंबर हूँ, और उनके जो भी इश्यूज़ आते हैं उनको हम पर्सनली डील करते हैं। माशाअल्लाह। साजिदा साहिबा, हमने सुना है कि ख़ास तौर से अंडमान के इलाक़े में तलबा में उनकी नाकामी के सबब, मुख्तलिफ़ किस्म की नाकामियाँ जो होती हैं उसके सबब उनमें एक मनफी रुझानात पैदा होते हैं, और हम जानते हैं कि आप इस सिलसिले में उनकी काउंसलिंग फरमाते हैं। आप किस तरह तलबा का हौसला बढ़ाती हैं? मनफी रुझानात जो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं ये अक्रॉस एज है, ये सिर्फ नौजवान नस्ल में नहीं पाए जाते, बल्कि देखा गया है कि ये किसी उम्र के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और इनके कई सारे वजूहात हैं जिसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी वरना वक्त ज़ाया हो जाएगा।
ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی سٹنگز ہم کریں، جو بھی ایسا شخص ہو یا بچہ ہو یا بوڑھے ہوں یا عورت ہو مرد ہو، ان کے ساتھ ہم 2-3 سیشنز کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم ان کے منفی خیالات کو ریڈیوس کر کے ایک پازیٹیو تھنکنگ یا پازیٹیو اپروچ زندگی کی طرف لائیں، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں جو ان کی زندگی میں پازیٹیوٹی لا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو ہوم ورکس دیتے ہیں، تھراپیز دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے بہت ساری کامیابی ہمیں حاصل ہوتی ہے. محترمہ ساجدہ صاحبہ، ازدواجی زندگی میں خاص طور سے مسائل صرف انڈمان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمگیر مسئلہ بن گیا ہے. اس میدان میں بھی کافی کام کر رہی ہیں. تو گھریلو تشدد کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس میں آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جہاں گھریلو تشدد کی بات آتی ہے، یہ بہت ہی ایک وسیع سبجیکٹ ہے. اس کو چند الفاظ میں یا چند منٹوں میں سمیٹ کر لے آنا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ اگر کسی گھر میں تشدد ہوتا ہے تو اس کے ریسیونگ اینڈ میں زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں یا خواتین ہوتی ہیں. خواتین پر تشدد کیا جانا یا خواتین پر ظلم کیا جانا، یہ دراصل کئی صدیوں سے چلی آ رہی پیٹریارکی کا نتیجہ ہے. اس سوچ کو بدلنا یا اس سوچ کو پوری طرح سے ہٹانا سماج سے ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور اس کی شروعات مجھے لگتا ہے ہمارے پیرنٹنگ اسٹریٹجیز پہ ڈیپینڈڈ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو کس طرح کی تربیت دیتے ہیں. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں کہ بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ تو سسرال جا کے کیا کرے گی یا سسرال میں نام کٹائے گی، صبر کرو. اس صبر کے چکر میں صبر کا جو بہت ہی خوبصورت ایک کانسیپٹ ہے، اس کو بدل کر برداشت بنا دیا گیا ہے، اور ظلم کو برداشت کرنا مومن کی عادت نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو اگر اس کو پوری طرح سے نکالنا ہے سماج سے، تو طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی تربیت کریں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے، کپڑے بھی سل دیا کرتے تھے، اپنے جوتے بھی بنا دیا کرتے تھے، وہی چیز ہم اپنے بیٹوں کو سکھائیں تاکہ وہ گھر کی ذمہ داری کا برابر ایکوالٹی کے ساتھ ڈسٹریبیوشن ہو. ہم جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جینڈر ایکوالٹی کو ہمیشہ سے بہت ہی فیمنسٹ گلاسز کے ذریعے سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ جو فیمنسٹ موومنٹس رہی ہیں، ان موومنٹس نے بھی جو ہے یا تو عورت کو بہت زیادہ آزادی دے دی یا پھر عورت کو پوری طرح سے کچل دیا. تو بیلنس کہیں نظر نہیں آتا. جب تک ہمارے گھروں کے اندر رشتوں کے بیلنسز کو برقرار نہیں کیا جاتا، ہم یہ امید کر ہی نہیں سکتے کہ گھروں کے تشدد یا گھروں کے مسائل یا رشتوں کے مسائل کبھی حل ہو پائیں گے. ماشاءاللہ. آپ اپنے مقاصد کے حصول میں کسی بھی قسم کے ذریعے کو نظر انداز نہیں فرماتی ہیں. مثلا آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن انڈمان میں آپ مستقل ڈبیٹ میں حصہ لیتی رہتی ہیں، تقاریر کرتی رہتے ہیں. تو اس میڈیا کے استعمال سے آپ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دوردرشن اور ریڈیو اسٹیشن سے کئی بار دعوت مل چکی ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار ہوا ہے ان کے ذریعے سے. 2-3 انٹرویوز ہوئی ہیں. ایک ڈسکشن ہوا تھا، پینل ڈسکشن عورتوں کی آزادی اور عورتوں کے اوپر کیے جا رہے ظلم کے سلسلے میں، جو وومنس ڈے کے آس پاس ریکارڈ ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ بڑھتے کرائم ریٹس اگینسٹ وومن، اس پہ بھی ہم نے ایک پینل ڈسکشن کیا تھا جس میں میں ایک پینلسٹ رہی ہوں. پھر اس کے علاوہ بچوں کی تربیت پہ ایک ٹاک ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ جو اوکیشنز ہوتے ہیں یا جو بھی مواقع تاریخوں کے حساب سے آتے ہیں، اس حساب سے زیادہ تر استعمال وہاں پر ریڈیو کا ہوتا ہے آئیلینڈس میں. تو دوردرشن کے مقابلے میں ریڈیو پر کافی پروگرامز ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. ساجدہ صاحبہ، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے استعمال کے سلسلے میں آپ بہت باخبر ہیں اور مسلسل اس پر بھی اپنی مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی سرگرمیوں کے فروغ میں سوشل میڈیا کس حد تک کام کرتا ہے،
نیز یہ کہ چونکہ آپ بنگلور کے سفر پر ہیں تو مین لینڈ میں بھی کوئی منصوبہ آپ کا ہے کہ یہاں بھی آپ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، سوشل میڈیا پر میں اپنے ایکٹیویٹیز کو نہیں پبلش کرتی ہوں، کیونکہ میرا جو کام ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہے، اور کاؤنسلنگ میں پہلی شرط یہی ہے کہ سیکریسی کو، کانفیڈینشیلٹی کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ ایک انسان جب اپنی تکلیف سناتا ہے تو اس کی پبلسٹی یا اس کو شائع کرنا یہ ہمارا غلط طریقہ کار ہوگا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس لوگوں کے ساتھ کنیکشن سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، اور اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ جو مجھے شیئر کرنا ضروری لگتا ہے بچوں کی تربیت سے جڑا ہوا، یا عورتوں پہ کیے جا رہے ظلم، یا ان کے خلاف کیے جا رہے کسی بھی کام کے سلسلے میں اگر مجھے کچھ شیئر کرنا ہے تو میں بغیر نام کے شیئر کر دیتی ہوں، لیکن اپنے ایکٹیویٹیز کو پبلش کرنا یہ میں نے اعلانیہ چیریٹی والی کانسیپٹ کے خلاف ہوں، تو اسی لیے کہیں بھی کوئی چیز میں پبلش نہیں کرتی۔ کوئی الحمدللہ ابھی تک تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہاں بنگلور میں کچھ فرینڈز ہیں جن کے تھرو میں نے 4-5 کاؤنسلنگ کی ہے لوگوں کی، جس میں سے 2 سکسیسفل رہے ہیں الحمدللہ، اور 2-3 اب اگلے کچھ دنوں میں شیڈیولڈ ہیں، تو انشاءاللہ ان لوگوں کی بھی کاؤنسلنگ ہونے والی ہے۔ 2 خواتین ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں آسانی فرمائے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، مشاعروں میں بھی آپ نے کافی یعنی اس کے نظم و انصرام میں کافی دلچسپی دکھائی ہے۔ ادب کے حوالے سے آپ کی خدمات کیا کچھ ہیں اور کیا کچھ ہو سکتی ہیں؟ نیز یہ کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے اور خاص طور سے غیر اردو عوام میں اردو کو فروغ دینے کے لیے آپ کی کیا کچھ مصروفیات ہیں؟ اردو زبان جو ہے ہمارے گھر کی زبان رہی ہے، اور ایک صوفیانہ ماحول گھر پہ رہا تھا بچپن سے ہی۔ علامہ اقبال اور حفیظ میرٹھی صاحب اور آپ کے اشعار بھی جو ہے ہمارے گھروں میں گنگنائے جاتے تھے، انہی کے ساتھ ہم پلے بڑے ہیں، اور اردو زبان میں ہی ہماری تعلیم و تربیت ہوئی ہے، تو اس حساب سے شاعری اور ادب سے کافی جڑے ہوئے رہے۔ اور ایک بار ایک کوٹ پڑھنے کو آیا خوشونت سنگھ کا، جس میں لکھا گیا تھا کہ عشق کرنا ہے تو اردو سیکھیے، اردو سیکھنا ہے تو عشق کیجیے۔ تو یہ جب سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا تو لوگوں کو کافی اچھا لگا، اور جو غیر مسلم لوگ تھے، جو غیر مسلم دوست تھے یا پہچان والے تھے، ان کی طرف سے پہل ہوئی کہ ہم اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے زبان یا اردو زبان کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جبکہ وہ پیور ایک ہندوستانی زبان ہے، ہندوستان ہی میں وہ بنی ہے اور ہندوستان میں ہی پروان چڑھی ہے، بلکہ اس کو ایک غلط فہمی کے نتیجے میں اس کو ایک دھرم کا لبادہ اڑایا جاتا ہے۔ تو جب فرمائش آئی کہ ان کو اردو سیکھنا ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے اردو سکھائی گئی، بیسک اردو سکھائی گئی، اور انڈمان نکوبار کے دائرہ اردو ادب کے زیر اہتمام ایک مشاعرے کے دوران ان کو سند بھی دی گئی، سرٹیفکیٹ آف اپریشیشن فار لرننگ دا بیسکس آف اردو، یہ ان کو فراہم کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی رہی، اور جس کا دوسرا بیچ انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے ماشاءاللہ، جس میں زیادہ تر غیر مسلم ہی ہے۔ جی جی۔ اب آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، وقت کی کمی کے سبب میں انٹرویو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آخر میں پہلے تو یہ بتائیے کہ فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، نیز یہ کہ آپ نوجوان نسل کو ہمارے چینل کے ذریعے کیا پیغام دینا پسند فرمائیں؟ آج کی نوجوان نسل ادب، لٹریچر، کتابوں سے کافی دور ہے۔ اگر فکر و فن شعر و سخن ایک ذریعہ بن سکتا ہے نوجوان نسل کو لٹریچر یا ادب کی طرف کھینچنے کا، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اس پروگرام کی۔ الحمدللہ۔ اور میں ایز اے کاؤنسلر نوجوان بچوں کو یہ سجیشن یا ایڈوائز یا پھر مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال، کتابوں سے جڑے رہنا اور ورچوئل دنیا سے باہر نکلنا، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت بڑی چیز ہے ماشاءاللہ، کیونکہ آج کی نوجوان ورچوئل دنیا یا ورچوئل دکھاوے پہ اتنی زیادہ ڈیپینڈڈ ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹا کے ذریعے سے انفلوئنسر نام کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہماری زندگیوں کو انفلوئنس کرتا ہے. جی. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو تصویریں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس کی سچائی بہت کم ہوتی ہے. تو اس سچائی اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے جھوٹ اور فریب کے جال سے باہر نکل کر حقیقی زندگی میں دوستوں کو بنانا ہوگا, حقیقی دنیا میں رشتوں کو سنبھالنا ہوگا. تب جا کے ایک بہت ہی پیسفل اور بہت ہی بڑے دل والا ہم سماج بنا پائیں گے, ورنہ ایک خودغرض سماج کے بننے میں دیر نہیں لگتی. جی وقت کی کمی کے سبب میں یہاں پروگرام سمیٹ رہا ہوں, حالانکہ خواہش تھی کہ مزید موضوعات پر آپ سے استفادہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ ساجدہ زبیر صاحبہ کہ آپ نے اپنی شرکت سے فکر و فن شعر و سخن کو رونق بخشی اور اپنے تجربات و احساسات سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نوازا. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھیں انڈمان کی ایک فعال سماجی خدمتگار جو ہم سے محو گفتگو تھیں. ناظرین, اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے. انشاءاللہ کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان عزیز بلگامی اور ہماری مہمان ساجدہ زبیر صاحبہ کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. میرے مصطفیٰ آئے, دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے